اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک یہ بھی احسان ہے کہ ہم الحمدللہ حدیث کو بھی پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ وحی کی دوسری قسم ہے۔ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے جو نازل کی وہ دو صورتوں میں ہے۔ ایک صورت اس کی کلام اللہ ہے اور دوسری صورت اس کی کلام رسول ہے، لیکن پیغام، تھیم اور میسیج وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگو آگاہ رہو، یہ بات جان لو، اس سے خبردار ہو جاؤ کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی۔ قرآن جیسا اس کو کیوں کہا گیا؟ قرآن جیسا اس کو کیوں کہا گیا بلا؟ کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ جیسے قرآن نازل کیا گیا ویسے تو قرآن جیسی نہیں ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن قرآن جیسی کس چیز میں ہے؟ جیسے قرآن نازل کیا گیا اسی طرح سے حدیث کو بھی نازل کیا گیا، جبریل علیہ السلام لے کر اترے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اس حدیث کو پڑھنا بھی، اس حدیث کو سننا، اس حدیث کو یاد کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ کچھ اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے، سورہ الاحزاب میں ایک آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس چیز کو یاد کرتی رہو، اس چیز کا تذکرہ کرو جس کی تلاوت تمہارے گھروں میں ہوتی ہے اللہ کی کتاب سے، اللہ کی آیات سے اور حکمت سے۔ اور حکمت سے زیادہ تر مفسرین مراد لیتے ہیں، قرآن میں جب حکمت کا لفظ بولا جاتا ہے تو سنت مراد لی جاتی ہے، حدیث مراد لی جاتی ہے۔ تو اس سے کچھ اہل علم نے استدلال یہ کیا کہ ان کے گھروں میں جس طرح سے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اسی طرح سے حدیث کی تلاوت بھی ہوتی تھی۔ اور سبحان اللہ، امت نے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین نے اسی انداز سے حدیث کو لیا، حدیث کو بھی پڑھتے تھے، حدیث کو دہراتے تھے، حدیث کو یاد کرتے تھے، حدیث کو حفظ کرتے تھے، یہاں تک یہ دین ہم تک پہنچا الحمدللہ۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں میں چلے کوئی کنیکشن، کوئی تعلق تو ہمارا ظاہر ہوا، اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں کسی بھی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم پر رحم کرے، لیکن یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا ان لوگوں کی لائن اور لسٹ میں نام تو انشاءاللہ آیا ہے نا، کہ ہم بھی اس علم کو پڑھنے اور اس علم کو جاننے کی کوشش کرنے والے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے یہ کتاب ہے الاربعین النووی، اس نام سے مشہور ہے۔ الاربعین اس کا معنی ہے 40، النووی امام ہے، ان کا نام ہے، اور اس کے نام سے یہ چیز معروف ہوئی، اس کتاب کو شہرت ملی۔ وہ امام کون ہے اور انہوں نے یہ کتاب اس کو منتخب کیوں کیا، ان احادیث کو، اور اس میں کتنی احادیث ہیں؟ امام یحییٰ بن شرف ابو زکریا النووی، یہ امام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کی سچائی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سارے علماء پیدا کیے، علماء کی کثرت تھی، یعنی یہ نہیں کہ اس میں سارے ہی ان پڑھ قسم کے لوگ اور نہ جاننے والے لوگ، علماء کی کثرت، اور ایسے بڑے بڑے علماء پیدا کیے اور ان سے وہ کام لیا کہ دنیا حیران رہ گئی کہ اتنا کام اتنے کم وقت میں کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے شروع ہوا اور چلتا رہا، ایک سے ایک بڑھ کر عالم اللہ نے پیدا کیا، اس کو ایک سے ایک بڑھ کر صلاحیت سے نوازا، وہ کام لیا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا صحابہ رضی اللہ عنہ سے، تابعین، تبع تابعین، محدثین سے، یہاں تک کہ 7ویں صدی ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو توفیق دی، یہی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ۔ انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا اور انہوں نے علم کو حاصل کیا اور علم کو پھیلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قبول دیا، ان کی کتابوں کو، ان کی تعلیم کو، کہ تب سے لے کر 7ویں صدی ہجری سے لے کر آج 15ویں صدی ہجری ہے، ان کی کتابوں کی افادیت کم نہیں ہوئی۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ان کی عمر صرف اور صرف 46 سال تھی، 46 سال میں یہ فوت ہو گئے تھے۔ اور اگر آپ یہ جان لیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا تو آپ حیران رہیں گے۔ صحیح مسلم کی شرح
شرح النووی کے نام سے معروف ہے، وہ انہوں نے لکھی، اور یہ ایک علماء میں، اہل علم میں اس کتاب کا ایک مرتبہ ہے، جیسے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اس طرح سے ان کی شرح نووی کو ایک بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ اسی طرح المجموع ان کی ایک کتاب ہے، الاذکار ان کی ایک کتاب ہے، اسی طرح ریاض الصالحین ان کی ایک کتاب ہے۔ سبحان اللہ، ریاض الصالحین کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کاش اللہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے کہ ریاض الصالحین جیسی کتاب ہمارے نصیب میں بھی لکھی جائے۔ علماء رشک کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کتاب کو اتنا قبول ملا کہ جب سے لکھی گئی آج تک آپ کو شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جو اس حدیث کی کتاب ریاض الصالحین سے خالی نظر آئے، لوگ اس کو یاد نہ کرتے ہوں، لوگ اس کو حفظ نہ کرتے ہوں۔ اور اسی طرح جس کتاب کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول بخشا وہ ہے یہ 40 ان کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 40 احادیث یاد کرنے کی فضیلت کچھ احادیث میں آئی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، اور پھر خود ہی بتاتے ہیں کہ اگرچہ وہ احادیث ان میں کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن ہمارے اہل علم اور ہمارے اسلاف اور ہمارے اساتذہ شیوخ کا اس پر عمل رہا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ منتخب احادیث کرتے تھے، انتخاب کرتے تھے کہ یہ یاد کر لیں، وہ بچے کو یاد ہوتی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں اس لسٹ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اللہ کے ہاں میں نے بھی کوشش کی کہ کچھ احادیث کا مجموعہ تیار کیا جائے۔ اور یہ کیسے تیار ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو یہ توفیق بخشی؟ ابو عمرو ابن الصلاح یہ ایک محدث گزرے ہیں، 643 میں ان کی وفات ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی عجیب صلاحیت سے نوازا تھا۔ علوم حدیث میں ان کی کتابیں وہ ایک بیسک اور ایک پرنسپل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ المقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے۔ اصول حدیث پر اتنی تفصیل سے کام نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 26 احادیث جمع کی۔ وہ احادیث، ان کا مقصد یہ تھا کہ جن احادیث میں اسلام کی اصولی باتیں ہوں، جو پرنسپلز اور قواعد پر مبنی ہیں، وہ انہوں نے بنا دی۔ وہ 26 ان کی تعداد تھی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے پھر اس میں مزید 16 احادیث کا اضافہ کیا اور 42 احادیث پوری کی۔ تو پھر یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر ایک اور محدث آئے بہت بڑے، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، اور وہ 795 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی ان کے تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے کے بعد وہ آئے۔ انہوں نے پھر اس میں مزید 8 احادیث کا اضافہ کیا اور اس کی شرح بھی لکھی۔ تو اب جب جس کو 40 النووی کہا جاتا ہے اس میں سے 50 احادیث ہوتی ہیں، تو یہی 50 احادیث ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب اس چیز کو قبول کیسے ملا؟ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ چیزوں کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں تک زیادہ بات کو پہنچانے کے لیے کبھی کچھ ایسا بھی کرتے ہیں جو غیر منہجی ہوتا ہے اور درست نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ زیادہ آئیں گے۔ کیسے لوگ آئیں گے؟ لوگ ہماری بات کو کیسے سنیں گے؟ لوگ ہماری بات کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ زیادہ لوگ ہم کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے نا، اور ہم اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ایسے لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کو بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کا بڑھانا فائدہ نہیں، نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں شخصیت ہمارے پاس ہوگی نا، بڑے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس فلاں ریسورس ہونا، بڑے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ نہیں اللہ کے بندو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس لوگ جمع ہوں گے، ہماری بات زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اخلاص کی وجہ سے۔ لوگوں کے دلوں میں گھر اللہ صرف اور صرف اخلاص کی وجہ سے کرواتے ہیں۔ واللہ یہ جو شیوخ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ، ان کی کتابوں کو جو قبول حاصل ہوا کہ علماء رشک کرتے ہیں کہ اللہ کاش ہم سے بھی ایسا کام لے۔ ان لوگوں میں یہ ان کے اخلاص کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لوگوں میں اتنا قبول اس کا ہوا۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے تو اخلاص پیدا کریں، چیزوں میں سنت کے مطابق کرنے کا وہ طریقہ پیدا کریں، اللہ بہت لوگوں تک بات پہنچا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے۔ یا اللہ کس کو اعلان کروں؟ بندے کون سے ہیں؟ کتنے بندے ہیں؟ کہاں اعلان کروں؟ کر دیا اعلان۔ ان کی زندگی کے بعد ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا۔
سبحان اللہ، رمضان میں اگر کسی کو عمرہ کی توفیق ملی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. حج کو چھوڑ دیں، رمضان کی طرف بات کریں. ہم ایک مرتبہ وہاں پہ عمرہ پر تھے 2006 میں. میں تھے، ہمارے ایک شیخ تھے. ہم مسجد الحرام سے باہر آ رہے تھے تو اچانک ہم باتیں کرتے کرتے ہم نے کہا کہ اگر آج ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ آ جائیں تو وہ تو حیران ہو جائیں میں کہاں پہ آ گیا ہوں. اتنے لوگ. اور بتائیے یہ بات کیا حقیقت نہیں کہ جس بندے نے اس گھر کی زیارت نہیں کی ہوتی اس کو شوق ہوتا ہے، جو کر لیتا ہے اس میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. بندے کا دل نہیں لگتا، بندے کا دل چاہتا ہے بار بار میں جاؤں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، لوگوں میں اعلان کر دیا کہ حج کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حج کرو. تو اگر ہم لوگوں تک زیادہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، دیکھیے ہمارا مقصد زیادہ لوگوں تک بات پہنچانا ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو. ہماری ذمہ داری ادا تب ہوگی جب ہم اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق عمل کریں گے. آگے کتنے لوگوں تک بات پہنچتی ہے یہ ہمارے اختیار بھی نہیں ہے. ہاں اپنی کوشش پوری ہم کر لیں اس میں اخلاص اور سنت کو رکھتے ہوئے، واللہ اللہ بہت قبول دیں گے، بہت قبول دیں گے. اب جتنے بھی لوگوں کو دیکھ لیجئے، ان لوگوں نے جب کام شروع کیا تو کچھ اور سلسلہ تھا. کئی لوگ ایسے بھی انہوں نے کام جو کیا ان کی زندگیوں میں ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے کام کو اللہ نے یہ قبول بخشا. ان کی زندگیوں کے بعد اللہ نے ان کو قبول بخشا. اتنی جلدی مت کیا کریں. ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم جو بھی کام کریں اس کا نتیجہ ہماری زندگی میں ہی آ جانا چاہیے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ بہت دیں گے، بہت چیزوں سے نوازتے ہیں. بس ہمیں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. تو یہ اس کی ایک صورت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے کہ ہم اس کو سبحان اللہ کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا ہم اس کو یاد کر رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ فضیلت دیکھیں کن لوگوں کی ہے، جن لوگوں کی کتابوں سے انہوں نے یہ احادیث جمع کی، ان کے قبول کا اندازہ لگائیے. کتنے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ان لوگوں کے لیے، پتہ ہے آپ کو. ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. واللہ ہمیں ان لوگوں کے لیے دعا کر کے خوشی ہوتی ہے. کیسا اللہ نے، کس نے یہ باتیں دل میں ڈالی؟ کون ڈال سکتا ہے یہ باتیں؟ اب ان کی زندگی کو پڑھیں. سبحان امام نووی کی 46 سال کی صرف عمر، ایک ہی کتاب کی کئی مجلدات. 46 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. اس میں انہوں نے پڑھا بھی، کام بھی کیا، تصانیف بھی کی، کتنا کچھ کیا. اور ان کی پاکیزگی، ان کی طہارہ، ان کا تقوی، ان کا ورع، اللہ اکبر، حیران ہوتا ہے بندہ کہ یہ کیسے لوگ تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا تذکرہ کرنے اور ان لوگوں کے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ چلنے اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرنے اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی انہی کے راستے پر چلیں جو کہ حقیقت میں انبیاء کا راستہ ہے. جس علاقے میں جتنا، اس راہ میں جتنا سکون ہے کسی اور چیز میں نہیں. حدیث کی برکت کیا ہے بھلا؟ قرآن اپنی جگہ پر سب سے اعلیٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها. اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کو ہنستا مسکراتا رکھے. کس کے لیے یہ تازگی کی بات ہو رہی ہے؟ کس کے لیے یہ ہنسنے مسکرانے کی اور خوش رہنے کی بات ہو رہی ہے؟ جس نے میری بات کو سنا، اس کو یاد کیا اور اس کے بعد اس کو آگے اسی طرح سے بیان کیا جیسے اس نے یاد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ محدثین کے چہرے ہمیشہ کھلے ہوئے ہوتے تھے، پر نور ہوتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا. اس میں یہ سب سے پہلے حدیث جو لے کر آئے، الحدیث الاول عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ بن بردزبہ البخاری و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ.
امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا یہ عن کا کیا مطلب ہے؟ عن کا مطلب روی عن، ان سے روایت کیا گیا۔ اصل میں یہ عن کے بغیر بھی اگر یہ کہہ دیا جاتا نا قال امیر المؤمنین، یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ جو عن قال حدثنا وغیرہ یہ الفاظ اصول حدیث میں ان سب کا ایک خاص مخصوص معنی ہے، یہ اصطلاحات ہیں۔ اور دوسرے اس اعتبار سے بھی عن کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے ایک چین ہے۔ آپ حدیث کی جو اصل کتابیں دیکھتے ہیں اس میں کہاں سے بات شروع ہوتی ہے بھلا؟ جو حدیث کی جیسے بخاری سے مسلم وغیرہ، تو وہاں سے جب آپ مثال کے طور پہ حدیث نمبر 201 ہے تو جب وہ پڑھیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے بھلا؟ حدثنا، اخبرنا وغیرہ سے۔ کیسے؟ جیسے امام بخاری نے کہا کہ ہمیں یہ حدیث فلاں نے بیان کی، ہمارے استاذ نے، یعنی ہم نے یہ حدیث ان سے پڑھی، ان سے سیکھی، اور پھر اس استاذ نے کس سے سیکھی اس کا تذکرہ، پھر انہوں نے کس سے سیکھا اس کو پڑھا اس کا تذکرہ، پھر آگے صحابی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کی ایک چیز، ایک علامت اور شناخت ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز اب تک چین کے ساتھ پہنچی ہے، ایک سلسلے کے ساتھ پہنچی ہے۔ ایسے نہیں جی ایک آدمی تھے، ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اور بہت ہی نورانی چہرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سند کیا بھائی، چین کہاں پہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مستشرقین، یعنی وہ لوگ جو کہ اسلام پر تان و تشنیع کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اسناد کا علم کہاں سے سکھا دیا، کوئی چیز ایڈ کرنے کی جگہ ہی نہیں۔ ایک خلیفہ کے دور میں ایک بہت بڑا موضوع روایتیں بیان کرنے والا، گھڑنے والا، روایات اپنی طرف سے بنانے والا ایک شخص تھا، زندیق تھا، اتنا زندیق تھا، اتنا تھا کہ اس پر اہل علم نے کفر کا فتویٰ اس کے بارے میں دیا، اور واقعی ہی وہ بہت زیادہ ملحد اور بہت زیادہ مرتد قسم کا آدمی تھا۔ اس کو قتل کیا جانے لگا تو وہ کہنے لگا، مسکرانے ہنسنے لگا خلیفہ کے سامنے، کہنے لگا مجھے قتل کر رہے ہو؟ جو 1000 احادیث میں نے بنائی ہیں وہ تو میں بنا چکا ہوں، لوگوں میں پھیلا چکا ہوں۔ تو وہ خلیفہ نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم میں ایک محدث کا نام لیا، ہم میں وہ موجود ہیں، کوئی بات نہیں، قتل کرو اس کو۔ اور واقعی محدثین نے اس طرح سے ایک ایک حدیث کو پکڑا۔ آج تک کوئی ایسی حدیث جو موضوع ہو، کوئی ایسی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہو اور احادیث میں شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ سارا کیسے ہوا؟ اس چین کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک پختہ بنیاد پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہوا کی باتیں نہیں اسلام بتاتا، ہوا میں باتیں کرو یہ نہیں اسلام کہتا، پختہ بات کرو۔ اس لیے اس چین کو کہا گیا۔ امیر المؤمنین ابی حفص، یہ ان کی کنیت ہے۔ عام طور پر جیسے ہی ہوتا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی، عرب لوگوں میں یہ تھا، وہ کنیت سے پکارا کرتے تھے، بلکہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر آپس میں کنیت سے پکارنا، اور خاص طور پہ طلب علم میں اساتذہ کو اور طلباء کو کنیت کے ساتھ اپنے آپ کو معروف کرنا چاہیے، یہ ایک سنت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ روایات مروی نہیں ہیں، لیکن جو ہیں وہ انہوں نے جو بیان کی ہیں وہ اسلام کے اصولوں میں سے کچھ اصول ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ کچھ روایات میں یہ بھی ہے، اور آپ ممبر پر تھے۔ اس طرح کے الفاظ ذکر کرنے کا کیا مقصد؟ تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ میں نے کتنے غور سے سنا۔ صحابہ جب کبھی بیان کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو بات بیان کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بات بیان کی تھی تو آپ کیا کر رہے تھے، اور اس کو پھر آگے بھی اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، کہا یا معاذ انی احبک، معاذ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ مت چھوڑا کریں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے آگے جن کو یہ حدیث سنائی نا تابعی کو، ان کو بھی ایسے ہاتھوں میں ہاتھ لیا، کہا انی احبک، اور پھر حدیث سنائی۔ ان تابعین نے جب تبع تابعی کو حدیث سنائی اسی طرح سے سنائی، اور وہ روایت ہوتا ہوتا آخر محدثین تک، یعنی امام بخاری، امام مسلم جنہوں نے ان کو ذکر کیا، ان تک اسی طرح سے یہ روایت آئی۔ اسی طرح سے اس کو کہتے ہیں مسلسلات، ایک چیز جو عمل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اس میں اپنی ران پہ ہاتھ مارا تھا، اس حدیث کو صحابی نے بیان کیا، ران پہ ہاتھ مارا، تابعی نے بیان کیا، ران پہ ہاتھ مارا، تبع تابعی نے بیان کیا، ران پہ ہاتھ مارا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کہ وہ آدمی جو دن اور رات میں
12 رکعت نماز ادا کرتا ہے فرض کے علاوہ، 12 رکعت ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ کون سی 12 رکعت ہے وہ؟ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنا میں نے اس کے بعد کبھی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ تابعی کہتے ہیں میں نے جب سے اس حدیث کو صحابی سے سنا میں نے یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑی۔ تبع تابعی کہتے ہیں میں نے جب سے یہ تابعی سے سنا میں نے اس کے بعد سے یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑی۔ اور اس کے بعد جو راوی وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ امام مسلم رحمہ اللہ تک یہ بات پہنچی۔ اصل میں حدیث کا پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بس اپنے عمل میں لاتے جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کہتے تھے انما الاعمال بالنیات، بے شک صرف اعمال کا تعلق تو نیت کے ساتھ ہے۔ انما اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، ایسی بات کرنا کہ جس میں کسی بات کو بالکل محدود کر دینا، اس کو باؤنڈ کر دینا، اس کی حد بندی کر دینا۔ تو انما کا اس کو کلمہ حصر اس لیے کہتے ہیں، حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بند کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں لوگوں کا محاصرہ ہو گیا، محاصرہ کا کیا مطلب؟ گھیراؤ ہو گیا۔ کہ اس میں انما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز بات کو اوپن نہ چھوڑنا، اس کو بند کر دینا۔ انما الاعمال کیا مطلب؟ صرف اور صرف اعمال، ان کا دار و مدار، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ نیت کے ساتھ۔ تعلق ہے ہی نیت کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور بے شک صرف جو ہر آدمی کے لیے وہی ہے ما نوا، جس کی اس نے نیت کی۔ امر یہ آدمی کو کہتے ہیں۔ یہ چونکہ یہاں پہ اس کے نیچے زیر آنی تھی تو اس کے آخر میں یہ جو یا ہے نا، یہ یا اس کا حصہ نہیں ہے اس لفظ کا، یہ صرف حمزہ کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے یا لکھا گیا۔ اس کو اگر زبر کی صورت میں لکھا جائے تو صرف حمزہ لکھا جاتا ہے، یا نہیں آتی پھر۔ اور اگر اس کو پیش کی صورت میں لکھا جائے تو پھر واو آتی ہے آخر۔ تو یہ صرف حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا حصہ نہیں ہے۔ ما نوا، جو سے نیت کی۔ نوا یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے، جو اس نے نیت کی۔ نون واو یا اس کا مادہ ہے، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے نیت کرنا اور ایک معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کی گٹلی۔ گٹلی سٹون، ڈیٹس میں جو اندر کا سٹون جس کو کہتے ہیں گٹلی کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں گٹک، کسی بھی چیز کی اس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں نوات ان کا معنی ہوتا ہے گٹلی، نوات۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ غالباً وہ یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے شادی کر لی اور ولیمہ بھی کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہی نہیں۔ آپ کے پاس جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ کپڑوں پر رنگ تھوڑا سا نا کلر لگا ہوا تھا۔ پوچھا شادی کر لی ہے؟ کہنے جی شادی کر لی۔ رنگ کہاں سے لگا تھا پتہ ہے وہ رنگ کون سا کہاں سے تھا؟ نہیں وہ تو عام بھی گر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے شادی کر لی؟ رنگ کو دیکھ کر۔ بیوی سے لگا تھا رنگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو، بو نہ ہو، اسمیل نہ آئے، اور مرد کی خوشبو کیا ہے؟ جس کی اسمیل ظاہر ہو اور رنگ ظاہر نہ ہو۔ تو خواتین اس وقت رنگ لگایا کرتی تھیں، جس کو ہم آج میک اپ کہتے ہیں، وہ تیار تب بھی ہوا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا، لوگوں سے سنا، اور وہ دیندار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میک اپ وغیرہ کرنا خواتین کا سب ایسے بے دینی ہے، بندے کو سادہ رہنا چاہیے۔ نہیں، سادگی کے خلاف نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کہا گیا کہ ایک جو بیوی ہے وہ خامند کے لیے خوبصورتی ہے، اس کا لباس ہے، تو کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ جیسے میری بیوی میرے لیے تیار ہوتی ہے میں بھی اس کے لیے تیار ہوں، اس حد میں رہ کے جو اسلام نے سکھائی ہے، یعنی اس کو بھی اچھا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت یہ کرتے تھے۔ تو خیر بات ہماری چلی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رنگ دیکھ کر کہا کہ شادی کر لی ہے؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کوئی معاشرہ ہوتا ہے، اچھا شادی کر لی، بتایا بھی نہیں، بلایا بھی نہیں، ہمارا مرنا جینا ختم، بس بات ہی نہ کرو، کوئی اور تیسری بات ہی نہیں۔ ہمارے ہاں گھروں میں شادیوں کے لڑائی جھگڑے یہ ہوتے ہیں، اور شادیاں لیٹ بھی اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ شادی تو کرنی ہے لیکن وہ لڑکی کا پھپھا جو ہے نا وہ ذرا مصروف ہے۔ سبحان اللہ، شادی کس کی ہے، پھپھا کہاں، بھائی بعد میں آ جائیں گے، انہوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بغیر ہو سکتا ہے۔ ہم اتنی شادیاں لیٹ کر دیتے ہیں۔ ان صحابی نے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، مدینہ چھوٹا سا شہر ہے،
بلایا نہیں ان کو، شادی کر لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن تم نے مجھے نہیں بلایا، مجھے نہیں بلایا یار، تم نے شادی کیسے کر لی؟ کچھ ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے دعا دی اور کہا کہ کیسے شادی کی ہے، حق مہر کیا دیا؟ تو فرمایا کہ علی وزن نوات من ذهب، ایک گٹلی کے برابر سونا اس کے وزن کے برابر تھا، وہ میں نے حق مہر دیا۔ تو اس میں لفظ استعمال ہوا نوات، نوات کہتے ہیں گٹلی کو۔ تو نیت اس لیے دل کے ارادے اور قصد کو کہتے ہیں، جو چیز زبان پہ آ جائے اس کو نیت ہی نہیں کہتے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، سو جس آدمی کی ہجرت اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، فهجرته الى الله ورسوله، یعنی جس آدمی کی نیت ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی تو وہ دنیا کو پالے گا، دنیا اس کو مل جائے گی۔ أَوْ امْرَأَةٍ، یا کسی خاتون کے لیے ہوئی اس کی ہجرت، کسی سے شادی کرنے کے لیے، يَنْكِحُهَا، کہ اس سے نکاح کرے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ رواہ امام المحدثین، اس کو روایت کیا، رواہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، روا یروی کا مطلب ہوتا ہے روایت کرنا، بیان کرنا، اس کو بیان کیا۔ ہو سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ضمائر ہیں ان کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، ایسے انشاءاللہ معنی کو سمجھنے کے لیے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، عربی زبان میں بھی ان کی خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ضمیر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کے نام کی جگہ پر بولی جائے۔ اب یہاں پہ کس چیز کی جگہ پہ یہ بولی گئی؟ الحدیث، یعنی روا الحدیث یا روا هذا الحدیث، اس حدیث کو روایت کیا۔ امامہ المحدثین، امامہ المحدثین اصل میں تھا امامانی المحدثین، امامانی یہ مضاف ہے اور بعد میں مضاف ہو رہا ہے، تو مضاف جو ہوتا ہے اس سے نون گر جاتا ہے، تثنیہ کا بھی اور جمع کا بھی، تو اس لیے امامانی سے نون کو گرا دیا گیا۔ امامہ المحدثین، محدثین کے دو اماموں نے ان کو روایت کیا ہے، اور وہ دو امام کون سے ہیں؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ابن بردزبہ البخاری۔ بردزبہ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ ایرانی، وہ جو ایرانی سلطنت تھی اس کے رہنے والے بخارا کے تھے، تو یہ بردزبہ آتش پرست تھے۔ اب تھوڑا سا ذرا تصور کریں، ایک شخص جس کو کہا جاتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث بعد الصحابہ رضی اللہ، صحابہ کے بعد حدیث میں امیر المؤمنین، اتنا روب، اتنی ہیبت ہے ان کی محدثین پر کہ کمال، سبحان اللہ۔ شاگرد ہیں امام بخاری کے، امام بخاری کے ماتھے پر، پیشانی پر بوسہ لے کے کہتے ہیں آپ جیسا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ جیسا شخص زمین پر پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اور محدثین نے، وہ محدثین جو کبھی مبالغہ نہیں کرتے، ان لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کی ہیں کہ عجیب، واللہ عجیب۔ کہتے ہیں کہ ما رأیت مثلہ ولم یر مثل نفسہ قط، کہ ہم نے بھی ان جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا، انہوں نے خود بھی اپنے جیسا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ حدیث میں ان کے اساتذہ کہا کرتے تھے، ان کے استاد شیوخ ان کے، وہ کہا کرتے تھے جالست الفقہاء والزہاد والعباد، میں نے فقہا کے مجلسیں بھی اٹینڈ کی ہیں، میں نے زاہد لوگوں کی مجالس میں بھی بیٹھا ہوں، میں بہت زیادہ عبادت گزار لوگوں میں بھی بیٹھا ہوں، لیکن میں نے امام بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا ان تمام مجالس میں، نہ اس جیسا کوئی فقیہ دیکھا، نہ اس جیسا کوئی زاہد دیکھا، نہ اس جیسا کوئی عابد دیکھا۔ حافظے کی تو بات ہی نہ کریں نا، حافظے کی تو بات ہی نہ کر رہے۔ بغداد والوں میں بڑا شور ہوا کہ ایک 16 سال کا نوجوان ہے بھی بہت دور کا، بخارا کا، سنا ہے کہ اس کا حافظہ بڑا ہے۔ بغداد والے چونکہ ساری علماء کا شہر تھا، تو پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں، کہتے ہیں چلیں پتہ چلتا ہے جوان کا کیسا جوان ہے، شہرت تو بڑی ہے۔ تو انہوں نے 10 لوگوں کو تیار کیا، 10 طلباء کو، ہر ایک کو 10 احادیث یاد کروائیں۔ احادیث کیسے یاد کروائیں؟ احادیث کی سند میں الٹ پلٹ کر دیے نام۔ مثال کے طور پہ نام شروع ہوتا ہے شہریار ہیں، مصباح ہیں، طٰہٰ ہیں، یہ ایک سند ہے۔ دوسری سند یہ ہے عبداللہ ہیں، محمد ہیں، علی ہیں، یہ ایک سند ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، 10 احادیث یاد کروائیں سند کے ساتھ،
اس میں نام چینج کر لیے. یہ جو شہریار مصباح اور طہا یہ سند تھی، اس میں سے مصباح کو اٹھایا اس نام کو اور ادھر محمد کی جگہ پہ رکھ دیا اور محمد کو وہاں پر رکھ دیا. کسی سند میں 2 تبدیلیاں، کسی میں 3، کسی میں 4، اس طرح تبدیلیاں کر کے نا مکس اپ کر کے وہ ہر بندے کو 10 احادیث یاد کروائیں اور 10 لوگوں کو تیار کیا. کتنی احادیث ہو گئی؟ 100 احادیث. اچھا اب یہ پہنچ گئے تو کہا 16 سال کا جوان، صرف 16 سال عمر تھی ان کی. بیٹھے بغداد میں علماء طلباء سب بھی بہت کثرت سے ہوتے تھے. ان کو بٹھایا گیا سامنے، لوگ پورے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، شیوخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو سامنے بٹھا دیا گیا یا کھڑا کر لیا گیا. پہلا آدمی اٹھا، پہلا طالب علم، اور اس نے وہ 10 احادیث پڑھی. پہلی حدیث پڑھی، امام بخاری کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. دوسری حدیث پڑھی لا ادری. تیسری حدیث پڑھی لا ادری. تو عام لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، شہرت تو بڑی سنی تھی، اس کو پتہ ہی کھ نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں. بھائی کچھ تو بتاؤ. کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں ہوں. لیکن وہ جو اہل علم تھے ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں، اس بچے میں، اس نوجوان میں کوئی خاص بات ہے. انہوں نے سب 100 کی 100 سنی. پھر اس کے بعد پہلے آدمی کو اٹھایا اور اس کو کہا آپ نے پہلے حدیث یہ پڑھی تھی اور ایسے پڑھی تھی جو غلط ہے، اور یہ یہاں پر غلطی تھی اور صحیح یہ حدیث ہے. پھر اس کی دوسری حدیث جو اس نے غلط پڑھی تھی کہ آپ نے یہ پڑھا تھا جو غلط تھا اور اس میں یہاں پر غلطی تھی. 100 کی 100 احادیث پہلے ان کی غلط ان کو سنائیں، پھر ان کی صحیح ان کو سنائیں. تو پھر لوگ مان گئے کہ یہ بچہ اللہ، یہ جوان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان کے بارے میں کہا گیا آیۃ من آیات اللہ. کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک محدث کا قول ہے کہ اگر یہ صحابہ کے دور میں ہوتے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قرار دیے جاتے. کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے ہیں ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے جس کا نام ہے محمد بن اسماعیل. تو واقعی یہ اسلام کے لیے معجزات ہے، اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے. تو ان سے، اور یہ بدنسبہ سے بات شروع ہوئی تھی نا. اب کس کو پتا تھا کہ ایک کافر، ایک آتش پرست کی نسل سے آگے کون سا بندہ پیدا ہونے والا ہے؟ بھائیوں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے واللہ. دعوت دینے میں کبھی سستی سے کام نہ لیں. ہمیں نہیں معلوم کہ کون بندہ کتنا برا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ شاید اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کی نسل میں سے پتہ نہیں کون کیا نکل آئے. اللہ کن لوگوں کو قبول کر لے. تو وہ ان کے بیٹے ہیں مغیرہ کے بیٹے ہیں ابراہیم، اور اس کے بعد اسماعیل، پھر ان کے بیٹے ہیں محمد. اور ان کی سیرت پڑھنے کے قابل ہے، اللہ نے اس کی توفیق دی کہ ہم ان کو پڑھیں. اور یہ کب کے ہیں بھلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے دن بعد یہ آئے؟ ہم یہ جو سن وفات انشاءاللہ ساتھ ساتھ یاد کریں گے. امام نووی رحمہ اللہ کے سن وفات میں بتا چکا ہوں، تو وہ آپ یاد کریں گے انشاءاللہ. امام بخاری رحمہ اللہ 256 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 256 ہجری میں. وابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری. قشیری اور نیسابوری ان کے وہ وطن ہے، ان کی طرف کنیت ان کی نسبت ہے. مسلم بن حجاج رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے محدث تھے. امام بخاری کی صحیح کے بعد ان کی صحیح مسلم کا درجہ ہے. 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ امام بخاری کے کچھ سال بعد. وہ 256 میں ہیں اور یہ 261 میں ہیں، یعنی 5ویں سال میں. امام بخاری کے 5ویں سال بعد، 5 سال بعد فوت ہو گئے. اور ان کے شاگرد بھی ہیں. نام کیا بتایا آپ نے؟ ان کا نام ہے مسلم بن حجاج. ابو الحسین ان کی کنیت ہے. امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ ہے. محمد بن اسماعیل نام ہے ان کا. فی صحیحیہما، صحیحی اصل میں صحیحین تھا تو وہی مضاف کی وجہ سے نون گر گیا. اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ، یہ وہ 2 کتابیں ہیں جو کتابوں میں سے المصنفہ کہتے ہیں، لکھی ہوئی کتابیں، ان میں سب سے زیادہ صحیح ہیں. تو امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فضیلت کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ ان کو اللہ نے امام مسلم جیسا شاگرد دیا. اور امام مسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ امام بخاری جیسے اساتذہ ہیں ان کے، دونوں ایک سے ایک بڑھ کر. ہر اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب افضل ہے، زیادہ صحیح ہے. لیکن ایک اعتبار سے تقریباً تمام اہل علم نے کہا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب وہ صحیح بخاری سے بھی زیادہ افضل ہے. کس اعتبار سے؟ سیکوینس اور ترتیب کے اعتبار سے. آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی، ہم اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں، اس میں کچھ دکاترہ بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں،
اسلامی یونیورسٹی کے اساتذہ ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کو اس کے بہت اجر سے نوازیں۔ سبحان اللہ، ہم اس میں یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں امام مسلم رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی نا، شروع سے لے کر آخر تک بس وہ لکھتے چلے گئے، درمیان میں کوئی باب نہیں، کوئی ہیڈنگ نہیں، کوئی عنوان نہیں۔ یہ بعد میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ہیڈنگز دی ہیں ہر حدیث سے پہلے یا کچھ حدیث سے پہلے۔ تو ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ سبحان اللہ یہ ترتیب انہوں نے لگا کیسے لی۔ لکھنا شروع ہوئے، لکھتے چلے گئے، لیکن ایسی ترتیب ہے، پہلے آپ کو جو مسائل ملیں گے عقیدے کے متعلق مسائل ملیں گے، ایمان کے متعلق ملیں گے، اس طرح سے پوری ترتیب کے ساتھ اذان ہے، نماز ہے، فرائض ہے، نوافل ہے، سب ترتیب سے چل رہا ہے، لیکن کوئی باب، کوئی ہیڈنگ، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اتنی عمدہ ترتیب ہے۔ ہم لوگ اگر کچھ ایسا لکھنا چاہیں تو اس ترتیب کو بغیر اس کے کہ ہم کوئی ہیڈنگ دیں ہم نہیں لکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی۔ حیران، سبحان اللہ، وہ دکاترہ بھی کہتے ہیں حیرانگی ہوتی ہے یہ کیسے انہوں نے لکھ لیا۔ یعنی باب کو اگر دیکھیں جو امام نووی رحمہ اللہ نے، یعنی 261 میں یہ فوت ہوئے ہیں، 261 کے بعد 776 میں، عفواً 676 میں امام نووی فوت ہوئے ہیں، 676 میں، یعنی 261 کے بعد 676 تقریباً 300 سالوں سے زیادہ کے بعد انہوں نے یہ عنوان قائم کیے، ورنہ یہ اسی طرح کتاب چل رہی تھی اس وقت تک۔ اس ترتیب کے اعتبار سے لوگوں نے کہا، اہل علم نے کہا کہ یہ اس سے بھی زیادہ صحیح کتاب ہے۔ تو ان کی یہ پہلی حدیث ہے، اور اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ ہم اس پر اپنی اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث پر چلنے والے لوگ اور حدیث کا علم سیکھنے والے اور اس علم کو لوگوں کو پھیلانے والے لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔